السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کل ایک نیا سلسلہ دوستوں کی فرمائش پر جو میں نے شروع کیا کہ کسی نہ کسی حکیم کی ویڈیو پر یا ڈاکٹر کی ویڈیو پر میں تبصرہ کروں۔ ہمارے محترم بزرگوار پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے۔ پروفیسر ارشد جاوید صاحب نے ایک طریقہ 15 سال سے تقریباً وہ فرما رہے ہیں، میں نے ایجاد کیا ہے کہ جس میں وہ اولاد نرینہ دیتے ہیں یعنی بیٹا دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار ہم ان کی زبانی سنیں گے اور اس پہ مزید تبصرہ بھی کروں گا، اور پھر یہ میں ایڈوانس ہی بتا بھی چکا ہوں اور یہاں بھی آپ سے گوشگزار کر دوں کہ اولاد نرینہ کی ڈیمانڈ کرنا منع نہیں ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر ماتم کرنا حرام ہے، یہی اسلام ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کم از کم 2 بیٹیوں کو اچھی اسلامی تربیت کر کے اپنے گھر والیاں کر دیا یعنی ان کی شادی کر دی، اس باپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ فرمان رسول کا مفہوم ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی ایک بیٹی ہو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے تو 2 کا ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا جس کی ایک ہو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، یعنی وہ بھی اگر اپنی بیٹی کی اسلامی تربیت کر کے اسے باحیا بنا کر اس کے شوہر کے حوالے کر دے، اس کی شادی کر دے، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، یعنی وہ بھی جنت پا لے گا۔ تو سامعین محترم، اب بیٹی کو رحمت کہا گیا اور بیٹے کو نعمت کہا گیا، لیکن ایک بات میں ایڈوانس آپ سے کر دوں جو میرے تجربے میں آئی ہے اس 55 سال کی عمر میں، کہ ہمیشہ اگر بیٹوں کی تربیت اسلامی، اصلاحی اور اخلاقی کر دی جائے تو وہ ماں باپ کی عزت اکرام حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ صورت دیگر میں جب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اور یورپ میں تعلیم دلوا کر آپ بیٹوں سے امید رکھیں گے کہ وہ ہمارا خیال بڑھاپے میں کریں گے، تو میرے خیال میں وہ تو اولڈ ہاؤس کے ماحول کو دیکھ کر آئے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بھی کریں گے تو وہ بابا جی کی چارپائی کو نوکروں کے حوالے کر سکتے ہیں یا اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کی تربیت اسلامی ہے، ان کا جو رویہ ہے اپنے ماں باپ سے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ آپ دنیا میں لوگوں کو دیکھ کر کر سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، باتیں تو انشاءاللہ تبصرے کی شکل میں کرتا رہوں گا، آئیے پروفیسر صاحب کی ویڈیو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ انسان نہ صرف اولاد چاہتا ہے بلکہ بیٹے چاہتا ہے۔ اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جبکہ بیٹے بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب بیٹے کا حصول ممکن ہو گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں بیٹے کے حصول کے کئی طریقے رائج ہیں، ان میں سب سے کامیاب طریقہ مائکرو ساٹ کا طریقہ ہے۔ اس میں بیٹے والے سپرم علیحدہ کر کے عورت کے انڈے کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں اگر حمل ہوگا تو بیٹا ہی ہوگا۔ یہ نہ صرف ایک مہنگا طریقہ ہے بلکہ اس کی کامیابی کی شرح بھی کم ہے۔ پہلی 2-3 کوششوں میں حمل نہیں ٹھہرتا۔ لاہور میں اس کی ایک کوشش کی فیس 5 لاکھ سے زیادہ ہے اور آپ کو ہر کوشش کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، یعنی عموماً ایک بیٹا 15-20 لاکھ میں ملتا ہے۔ جی سامعین محترم، تو پروفیسر صاحب کے ارشاد کے مطابق جو عمل یہ کرتے ہیں کہ مرد کے سپرم میں سے جو وائے ہے اس کو اٹھا کر عورت کے ایکس میں یعنی عورت کے ایگز میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے بیٹا قائم ہو سکتا ہے۔ اس پر طب یونانی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے بغیر پروفیسر صاحب کے علاج کے جو دنیا میں بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہوئے ہیں کہ قدرت نے مرد کے سپرم میں سے وائے کی قوت کو جب بڑھا دیا ہو تو اس سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن قدرت آپ سے 20 روپے بھی نہیں مانگتی، اور پروفیسر صاحب نے ماشاءاللہ خود بتا دیا ہے کہ یہ مہنگا ترین علاج ہے
اور ساتھ فرمایا کہ یہ 2-3 کوششیں ناکام ہونے کے بعد چوتھی 5ویں کوشش میں یہ بیٹا ملتا ہے اور اس کے لیے کم از کم 20 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے۔ سامعین محترم، مزید آگے سنتے ہیں ان کی تفصیلی گفتگو، پھر انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم نے کئی طریقوں کو ملا کے ایک طریقہ بنایا ہے۔ ہماری کامیابی کی شرح 94% ہے۔ ہم اب تک تقریباً 100 لوگوں کی مدد کر چکے ہیں۔ اگر ہم کامیاب نہ ہوں تو ہم فیس واپس کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فیس واپس نہیں کرتے۔ ہم نے یہ پروگرام تقریباً 15 سال پہلے شروع کیا تھا، پھر اس ڈر سے کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے ہم نے یہ پروگرام بند کر دیا۔ اب ہم نے علماء سے رہنمائی لی، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، چنانچہ اب ہم اس پروگرام کو پھر شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے طریقے میں کئی چیزیں اہم ہیں، مثلا صحت مند سپرم کی تعداد۔ اگر سپرم کی تعداد زیادہ ہوگی تو لڑکے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اپنی زبانی ہمیں بتایا کہ میرے پاس اس 15 سالہ تجربہ میں 100 لوگ آئے ہیں اور 100 لوگوں سے اگر 20-20 لاکھ بھی لیا جائے تو 20 کروڑ تو آرام سے بنتا ہے۔ اب 100 میں سے اگر کوئی 4-5 کیس فیل بھی ہو جائیں تو فرما رہے ہیں کہ میں ان کے پیسے واپس کر دیتا ہوں، جبکہ دیگر لوگ یہ کام جو کر رہے ہیں وہ اس کے پیسے واپس نہیں کرتے۔ لیکن میں یہاں سوال یہ کروں گا محترم سامعین و ناظرین کہ ہر بندہ 20 لاکھ روپیہ افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے عوام پہ چھوڑا ہے۔ کیا ہر بندہ اس قابل ہے اس مہنگائی کے دور میں جہاں انسان کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیٹے کے لیے پروفیسر صاحب کو 20 لاکھ روپیہ ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ ادارہ ابن طبیب ان کا طریقہ کار اور ہے۔ میں ذرا اپنی بھی بات کرتا چلا جاؤں۔ ہماری پوری طب یونانی میں ان کے تجربات سے، ان کے ایکس اور وائی کی گفتگوؤں سے، اس سائنسی تحقیق سے پہلے اولاد نرینہ کورس جاری و ساری ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے مرد کے تمام ٹیسٹ کروا کر اس کے سپرم اور منی کی قوام، منی کی بو، منی کا مقدار اور منی کی موٹیلٹی اور دیگر لوازمات پورے کیے جائیں، پھر عورت کے مکمل ٹیسٹ ہوں، عورت کا مکمل مینسز کا نظام ٹھیک ہو، عورت کو مینسز ڈیٹ بائی ڈیٹ ہوں، عورت کی قاذف نالیاں جن سے بیضا اتر کر رحم میں آنا ہے وہ درست ہوں، جسم پورا بن چکا ہو، پھر جا کر کے ہم اولاد نرینہ کورس دیتے ہیں۔ اور ہمارے کورس میں 20 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی اور ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم اونلی 50,000 روپیہ لیتے ہیں، جس میں قیمتی ترین ادویات، یہ میرے حکماء حضرات جانتے ہیں کہ قیمتی ترین ادویات کا ایک مرکب بنتا ہے۔ ہم 3 مہینے کا یہ کورس دیتے ہیں اور یہ کورس 3 مہینے صرف حمل ٹھہرنے کے پہلے مہینے ہی عورت کو شروع کروایا جاتا ہے۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکس کی جتنی قوتیں ہیں وہ ہم ان دوائیوں کے رستے سپرم کی جو مسل کی قوت ہے اس کو ہم مضبوط کر کے اسے وائی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر پروفیسر صاحب 20 لاکھ میں صرف ایک سپرم اٹھا کر وائی کو انڈے میں رکھنے کا 20 لاکھ لیتے ہیں تو ہم حمل ٹھہرنے کے بعد وائی کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں اور ایکس کی طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے 3 ماہ میں صرف یہ لوتھڑا ہی رہتا ہے، ابھی تک اس میں جان نہیں ڈلتی، اور جان ڈلنے سے پہلے آپ کسی بھی قوام کو، کسی بھی مادے کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب جان ڈل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایکس ٹھہر گیا تو لڑکیاں ہی آئیں گی، وائی بن گیا تو لڑکے ہی آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، 3 منتھ کے ساتھ ساتھ ہم عورت کو پورا مکمل غذائی چارٹ دیتے ہیں۔ اس غذائی چارٹ پہ عمل کر کے عورت اور جنین دونوں کے اندر خون کی وافر مقدار پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے ادارہ ابن طبیب کا علاج، اور ہم بھی 100% رقم واپس کرنے کے پابند ہیں، بلکہ ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ جس کو یہ کورس عمل نہ کرے وہ اپنا 50 واپس لے جائے، جب دوبارہ حمل ٹھہر جائے پھر آئیں اور پھر کر لیں۔ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن 20 لاکھ کی رقم آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خوراک کا اہم کردار بھی اس میں ہے۔ ہم کچھ چیزیں زیادہ کھانے کی سفارش کرتے ہیں، کچھ کی کم
اور کچھ کھانے سے منع کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں سب سے اہم چیز مباشرت کا وقت ہے۔ اگر ہمارے بتائے ہوئے وقت پر مباشرت کی جائے تو 90% سے زیادہ امکان بیٹے کا ہوگا۔ اس کے علاوہ مباشرت کا طریقہ بھی ایک خاص ہے۔ بہتر ہے کہ مخصوص مباشرت سے پہلے میاں کی منی کسی بھی طرح سے خارج نہ ہو۔ اس مخصوص مباشرت کے بعد جی سامعین محترم، اب آگے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مرد کے سپرم مضبوط ہوں، اور ایک ویڈیو میں پروفیسر صاحب یوں فرما رہے تھے کہ جتنی مرضی مشت زنی کر لو آپ کے سپرم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میرا چیلنج ہے پروفیسر ارشد جاوید صاحب کو، چہ جائے کہ میرے بزرگوار ہیں لیکن علمی نظریے سے میں بحث کر سکتا ہوں، کہ جو بندہ مشت زنی پہ لگ گیا یا پروفیسر نے حوصلہ بڑھا کر لگا دیا، وہ بندہ کبھی بھی اپنے وائے سپرم کو بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ جب بھی حمل ٹھہرتا ہے اور جب بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے یا سپرم میں وائے طاقتور ہوتا ہے، عورت سے زیادہ قوت مرد کے سپرم میں ہوتی ہے۔ جس بندے کے سپرم میں وائے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، ایک طرف تو پروفیسر صاحب مشت زنی کی کھلی اجازت دے رہے ہیں اور ایک طرف فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ایک طرف اب یہ فرما رہے ہیں کہ سپرم کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ خوراک بھی اچھی ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ پروفیسر صاحب کو یہ علم ہے کہ بغیر مضبوط خوراک کے وائے نہیں بنتا، بغیر اچھی خوراک کے وائے نہیں بنتا، بغیر سپرم مضبوط ہونے کے حمل ہی نہیں ٹھہرتا۔ آگے سنتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں۔ جی سامعین محترم، تو ماشاءاللہ پروفیسر ارشد جاوید صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک تو مباشرت کا خاص طریقہ وہ بتائیں گے جو یہاں انہوں نے نہیں بتایا، جب کپل جائے گا تو بتائیں گے۔ دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ مباشرت جو ہے وہ ایک خاص وقت میں کی جاتی ہے، تو یہ آپ کو علم ہے کہ مینسز آنے کے 13ویں دن بعد یا 15ویں دن بعد یا 17ویں دن بعد بیضے رحم میں آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ اگر ان دنوں میں، پروفیسر صاحب نے نہیں بتایا، اگر ان دنوں میں جوڑا آپس میں ملے تو حمل ٹھہرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں بیضے بھی تیار ہوتے ہیں اور سپرم بھی مضبوط ہوتا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، معلوم ہوا کہ طب یونانی اور پروفیسر صاحب کا علم بہت ہی قریب ہے، لیکن میں آپ کو مزید ان کی ویڈیوز پہ کچھ ری ایکشن دوں گا کہ جہاں انہوں نے حکیموں کو جاہل کہا، ان کی بکواسات کہا، ان کی گفتگو کو، یہی وجہ ہے کہ جو میں ان کے چینل پر جا کے انہیں چیلنج دے رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ مزید آگے سنیے، مزہ آئے گا۔ 2 ہفتوں تک مباشرت نہ کی جائے۔ اگر پہلی کوشش میں حمل نہ ہو تو پھر اگلے ماہ یہی طریقہ استعمال کیا جائے۔ جب آپ اس طریقے سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں گے تو آپ آئندہ ہونے والے بچوں کے لیے بھی اسے استعمال کر سکیں گے۔ اگر اس طریقہ کو شادی کی ابتدا ہی سے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ 4 بچوں میں سے 3 یا کم از کم 2 بیٹے ضرور ہوں گے۔ اس طرح آپ ایک ہی بار فیس ادا کر کے کئی بیٹے حاصل کر سکیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام سردیوں میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ جی سامعین محترم، اب یہ ایک بڑی گر کی بات پروفیسر صاحب فرما گئے ہیں، لیکن اس کی تفصیل نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اچھا، سردیوں میں یہ پروگرام کیسے کامیاب ہوتا ہے اب میں بتاتا ہوں۔ سردی میں انسان کے جسم کی رطوبتیں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جلد کھردری ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم کے اندر وٹامن سی اور کیلشیم کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پسینے کم ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم کی تحلیل جو ہے عضلات کا پگھلنا یعنی گوشت کا گرمی سے گلنا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس نسبت سے رحم میں بیضے بھی مضبوط بنتے ہیں اور سپرم بھی مضبوط بنتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کو مشت زنی پر یا جریان پر یا لکوریے پر، جن کا انشاءاللہ آگے میں آپریشن کرنے والا ہوں دوسری ویڈیوز میں، یہی چیزیں ہم دیتے ہیں، کیلشیم اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ جب کیلشیم بڑھتا ہے تو انسان کے اعصاب، عضلات اور مسل مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کے گلینڈ میں مضبوطی آتی ہے اور وہ اپنے سپرم کو قوت دالا بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی نے ہزاروں سال پہلے معین حمل کورس لکھے ہوئے ہیں، صفوف باقرہ لکھے ہوئے ہیں، صفوف معین حمل لکھا ہوا ہے۔ صفوف باقرہ سے مراد آپ سمجھیں، یعنی ایسی عورت جس کا رحم لکوریے سے اتنا کھل گیا ہو کہ نہ مرد کو لذت آتی ہو
اور نہ عورت کو ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پروفیسر صاحب کی لکوریے والی ویڈیو میں دوں گا۔ تو یہ کیلشیم کی زیادتی ہم کرتے ہیں غذا میں بھی اور دوا میں بھی، اسی سے انشاءاللہ یہ عمل پورا ہو جاتا ہے۔ جی آگے سنتے ہیں۔ بیٹا حاصل کرنے کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، بیوی برتھ کنٹرول کی ادویات استعمال نہ کر رہی ہو، ادویات کو چھوڑے کم از کم 6 ماہ گزر چکے ہوں۔ نمبر 2، ماں دودھ نہ پلاتی ہو، دودھ پلانا چھوڑے کم از کم 3 ماہ گزر چکے ہوں۔ جی سامعین محترم، آپ نے دیکھا پروفیسر صاحب پھر میری باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت نے برتھ کنٹرول کی دوائی نہ کھائی ہو، یہ جو منصوبہ بندی والے آج کل گولیاں ٹیکے لگا کے جاتے ہیں وہ نہ ہوا ہو، ورنہ یہ 20 لاکھ ایک دفعہ تو ضائع ہو جائے گا، یہ پورے نہیں ہوں گے کام۔ دوسری بات بڑی مزے کی پروفیسر صاحب نے کہ ماں دودھ نہ پلاتی ہو۔ اب یہاں میرے محترم سامعین و ناظرین آپ کو مزہ آ جائے گا۔ پروفیسر صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ دودھ میں کیا خارج ہوتا ہے؟ دودھ میں پوری دنیا کی میڈیکل کہتی ہے کہ ماں کا کیلشیم ضائع ہوتا ہے۔ جب بھینس کا، گائے کا، بکری کا دودھ دویا جاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو عورت بھی اور جانور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ حمل وضع ہو جاتا ہے، ان کا دودھ نکالا جاتا ہے یا ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کی کمزوریاں بچے کو کیونکہ کیلشیم دے رہی ہوتی ہیں، بچہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے اور ماں کمزور ہو رہی ہوتی ہے، سوائے ان چند ماؤں کے جن کے شوہر اچھا خیال کر کے ماں کی کیلشیم کا خیال کرتے ہیں، وہ نہیں کمزور ہوتی۔ تو یہ جو گر انہوں نے بتایا نا، لیکن بتا نہیں پائے کیونکہ انہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے، نفسیاتی ہیں، کیونکہ وہ شادی کے ماہر ہیں، وہ سیکس تھراپی کے ماہر ہیں، 18 کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ دودھ پلانے والی ماں کو حمل اس لیے جلدی نہیں ٹھہرے گا، اولاد نرینہ کا بیٹی والا ٹھہر جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، اکثر بیٹی والا حمل ٹھہر جاتا ہے دودھ پلانے میں، لیکن جس ماں کا کیلشیم دودھ کے ذریعے خارج ہو رہا ہے، اس ماں کے اعصاب ڈھیلے ہو رہے ہیں، اس کا رحم ڈھیلا ہو رہا ہے، اس کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں، تو معلوم یہی ہوا کہ رحم کے مسل مضبوط نہیں رہ جاتے، اس لیے بیضے بھی کمزور بنتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ میاں نشہ نہ کرتا ہو بلکہ سگریٹ تک نہ پیتا ہو۔ تو یہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جی نشہ تو ایک کاربن ہے۔ اب کاربن جب آپ کی باڈی میں دوڑے گا تو آپ کے پوری امیون سسٹم جو ہے وہ اس کاربن کو دفع کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب امیون سسٹم زیادہ استعمال ہو رہا ہے، باڈی کر رہی ہے، تو اس میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پھر بھی تقریباً 50% لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، نشہ بھی پیتے ہیں۔ جب ان کے جینز اچھے مضبوط سپرم ہوتے ہیں، ان کی بھی اولاد نرینہ ہو جایا کرتی ہے۔ آگے سنتے ہیں۔ نمبر 3، میاں نشہ نہ کرتا ہو، بہتر ہے کہ وہ سگریٹ سے بھی پرہیز کرے۔ نمبر 4، مجوزہ خوراک کی پابندی کی جائے۔ اب یہ بات پھر میرے ذہن میں آ گئی ہے، فرما رہے ہیں کہ مجوزہ خوراک کی پابندی کی جائے۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے معین حمل کورس کے ساتھ ایک مکمل ڈیٹیل وائز چارٹ دیتے ہیں جو پورے 90 دن عورت کو کھانا پڑتا ہے، اور ہم حلف لیتے ہیں کہ اگر اس سے بد پرہیزی کرے گی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جن بیٹیوں نے عمل کیا 100% ان کے پاس آج بیٹے ہیں۔ جی سامعین محترم، معلوم ہوا کہ نفسیاتی پروفیسر صاحب بھی علاج بالغذا کو ذکر کر رہے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی غذائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ ایلوپیتھک میں اور نفسیات میں کبھی بھی غذا کو نہ پڑھایا جاتا ہے نہ سکھایا جاتا ہے، صرف یہ خاص ٹامک ٹولیاں ہوتی ہیں، اور اس کو مکمل سیکھنے کے لیے الگ سے کچھ وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، میاں تنگ کپڑے خصوصاً جین نہ پہنے، بہتر ہے کہ انڈر ویئر کے بغیر کھلے کپڑے استعمال کرے۔ جی محترم سامعین، تو 2 باتیں انہوں نے نہیں کہہ دی کہ جی مرد جو ہے جس نے بیٹا لینا ہے 20 لاکھ کا، وہ پینٹ بھی نہ پہنے اور انڈر ویئر بھی نہ پہنے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پروفیسر صاحب آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کیوں نہیں پہننا، آپ صرف وجہ بتا دیں
تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ان کی وجہ کیا ہے۔ چلے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ انڈر ویئر اس لیے نہیں پہننا اور جیند اس لیے نہیں پہننی کہ آپ کے ٹیسٹ صحیح گھومیں گے نہیں۔ یہ ادارہ ابن طبیب بتا رہا ہے میرے ویور کو، خوش ہوئیے گا، کمنٹ کیجئے گا کہ جب انڈر ویئر پہنا جاتا ہے، جینز پہنی جاتی ہے، آپ کے ٹیسٹ تنگ ہو کے ایک تھیلی میں بند ہو جاتے ہیں، وہ صحیح ورک نہیں کر پاتے۔ تو جب صحیح ورک نہیں کر پائیں گے تو آپ کے سپرم صحیح قوت والے نہیں بنیں گے۔ نمبر 2، اب آگے فرما رہے ہیں کہ جی وہ جب بھی باتھ روم جائے خصیوں پر ٹھنڈا پانی ڈالے۔ اب یہ ٹھنڈے پانی کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ مرد کے اندر جب اعصابی تحریک ہوتی ہے، جب نروس ٹیشوز تیز ہوتے ہیں یا جب حد سے زیادہ گرمی کا ماحول ہوتا ہے تو ٹیسٹس کا جو ایریا ہے یہ بالکل پھیل جاتا ہے، گرمی میں ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اس گرمی میں یا تری میں، رطوبت میں یہ ڈھیلا رہتا ہے، تو اس میں بھی صحیح ورک نہیں کر پاتے۔ اب ہر دفعہ باتھ روم جا کر آپ جب پانی ڈالیں گے تو پانی سے یکدم آپ کے اعصاب سکڑیں گے اور ٹیسٹ کی تھیلیاں جو ہیں وہ سکڑ جائیں گی اور جلدی ورک کریں گی۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ سارے کلیے طب یونانی بتا رہی ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے۔ جب کیا، کیوں اور کیسے کی وجہ کا علم نہیں تو پھر یہ تیر تکے ہوتے۔ آگے نمبر 6، میاں جب بھی باتھ روم جائے تو 1 منٹ کے لیے اپنے خصیوں پر ٹھنڈا پانی ڈالے۔ نمبر 7، بیوی کو ان دنوں حمل نہ ہو، بہتر ہے کہ ان دنوں مباشرت نہ کی جائے۔ نمبر 8، دونوں میاں بیوی پرسکون ہوں اور ہر قسم کی پریشانی سے بچیں۔ نمبر 9، خدا سے نیک بیٹے کی دعا بھی کی جائے۔ سامعین محترم، انشاءاللہ سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے جی سامعین محترم، تو ماشاءاللہ پروفیسر صاحب کی 20 لاکھ کے بیٹا دینے والی ویڈیو آپ نے سماعت فرمائی، ان کے کلیے قانون بھی آپ نے سیکھے، ان کے اندر جو کمیاں بیشیاں تھی میں نے سائنسی روح سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ ان کی 1-2 ویڈیوز مجھے اور ملی ہیں جو دوستوں نے بھیجی ہیں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے پروفیسر کی ویڈیوز مجھے بھیجا کریں۔ میں اعلان کر رہا ہوں، میں حق سچ کہوں گا، کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ میں نے جو علم طب یونانی کے صدقے سیکھا ہے، جسے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جسے یہ فراڈ کہہ رہے ہیں، جسے یہ بکواس کہہ رہے ہیں، میں اس کے ضمن میں آپ احباب سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ ویڈیوز آپ مجھے بھیجتے رہیے۔ میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ میرے بزرگوار ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور بڑے تجربات ہوں گے، لیکن جو فطرت کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں مجھے اس سے اعتراض ہے اور رہے گا۔ اور آپ اس معاملے میں جتنی بھی آپ کو ویڈیوز ملیں، جو لوگ ٹامک ٹولیاں مار کر لاکھوں روپے فیسوں کے بٹور رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا آپریشن کروں گا، فطرت کے تحت کروں گا اور قانون کے تحت کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔